اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے میں متعدد بار گزارش کر چکا ہوں کہ میں اس پیج کو میرے بنانے کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ فرقہ واریت کی جو لہر ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کو کم کرنا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں جس موضوع کو بھی اٹھاتا ہوں اپنی علمی بساط کے مطابق اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس کو الفاظ میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہے اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اگر میری کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے متصادم ہو تو اس کو نہ صرف میری اصلاح کیجیے بلکہ اس کو اپنے پیروں کے تلے رون دیجیے۔ میں یہ قطعاً دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایک عالم ہوں، میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اپنا سبق یاد کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ اب مجھے سبق آتا ہے یا نہیں آتا آپ بہتر جانتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے اس فیس بک چینل کو فالو کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو مل کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے میت کو کفنانے کا طریقہ۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے فرضی رسم و رواج ہمارے اندر آ رہے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو غلط کرنا یا ان سے رکنا یا روکنا جوشی لانے کے مترادف ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ دین میں انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ دین نام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے واضح طور پہ آ جائے تو پھر ہمیں اگر مگر یہ وہ اس کا اس کا، یہ اس نے فرمایا اس نے کہا، یہ باتیں ہمیں نظر انداز کر دینی چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ آئیے ہم مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ اس پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے میت کو غسل دینے کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی۔ غسل کے بعد اب مرد کی بات کر رہا ہوں۔ غسل کرنے کے بعد اب جس چارپائی پر میت کو لٹایا جانا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے لفافہ، اس کو بڑے کپڑے کو لفافہ کہتے ہیں، اس کو بچھا لیجئے، اور یہ لفافہ میت کے قد سے 1 ہاتھ بڑا ہونا چاہیے کیونکہ دونوں طرف سے اس کو گرا لگا کر باندھنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہزار جو ہے وہ بچھا دیجئے، اور پھر اس کے اوپر کرتا کسی بھی کپڑے کو دورہ کر کے درمیان سے کٹ لگا کر اس کے اوپر بچھا دیجئے، اور جب آپ میت کو چارپائی کے اوپر رکھنے لگیں تو اس کرتے کا اوپر کا جو سرا ہے اس کو اٹھا کر سرہانے کی طرف موڑ لیجئے، اور میت کو اس چارپائی کے اوپر لٹا کر وہ سرہانے کی طرف موڑا ہوا جو کپڑا ہے وہ اس کٹ کے اندر سے سر کو نکال کے
سینے پہ اور ٹانگوں پہ ڈال دیجئے، اور پھر پہلے ازار بند بائیں طرف سے فولڈ کیجئے، اکٹھا کیجئے، اور پھر دائیں طرف سے، اور اسی طرح پھر لفافہ جو ہے پہلے بائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے اس کو فولڈ کیجئے، اکٹھا کیجئے، اور دونوں سروں پر کپڑے سے گرے لگا دیں۔ یہ بات میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ مرد کے کفن کے لیے 3 ہی کپڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کوئی کپڑا استعمال کریں گے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ میں جلدی سے ایک آپ کو مثال سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ حج قریب ہے، حج کے دوران مرد کے لیے 2 انسلی چادریں ہیں، ایک رحمت کے طور پر ایک اوپر لپیٹتا ہے اور سر کو ننگا رکھنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم نماز میں سر کو ڈھانپ کر پڑھنا بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ ادب کے زیادہ قریب تر ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ننگے سر بھی نماز پڑھی ہے، لیکن ادب کے زیادہ قریب ہے کہ ہم سر پہ ٹوپی، کپڑا یا عمامہ رکھیں۔ اور حج کی بات میں کر رہا تھا کہ صرف 2 کپڑے ہیں، سر کو نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ میں اگر زیادہ پاکیزہ بننے کی کوشش کریں، زیادہ دیندار بننے کی کوشش کریں کہ سر کو بھی ڈھانپنا ہے تو کیا ڈھانپ سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو نہیں ڈھانپا۔ حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ کپڑا نہیں لیا، تو اس لیے ہمیں بھی نہیں لینا۔ دین نام ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔